صدقہ اور خیرات کا مطلب پیسہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، لیکن کتنے ایسے کام ہمیں صدقہ کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ آپ اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لے تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے صدقے کا۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، جی کہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر مل لے تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اپنے ڈول میں سے کسی اور کا ڈول آپ بھر دے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ دکھا دے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اچھی بات کر لیں کسی سے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ سب ایسے صدقے کے نام پر جتنی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، ان سب میں آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو ایک ہی چیز جو مشترک نظر آئے گی، ان سب کا تعلق حسن اخلاق سے ہی ہے۔ یعنی اپنے بھائی سے اچھے طریقے سے مسکرا کر پیش آنا حسن اخلاق ہے۔ جی میری اپنی ضرورت کے مقابلے میں کسی اور کی ضرورت کو مقدم کر دوں، اسے آگے بڑھا دوں، اس کی مدد کر دوں، یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ اچھی بات کر دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، یہ سب حسن اخلاق سے ہی متعلق باتیں ہیں۔ ایسی کتنی باتیں ہیں جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب جو کیا ہیں، صدقہ ہے، اور وہ سب حسن اخلاق سے متعلق باتیں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، میں معذرت خواہ ہوں کہ شاید آپ لوگوں کا کچھ اور پروگرام بھی تھا اور یہاں اس وقت آپ لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ بہرحال میں آ رہا تھا تو میرے اپنے اخوان نے چاہا کہ کچھ ایسی کوئی بات، دینی باتیں بھی ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ کچھ بیٹھک ہو جائے، تو میں نے مان لیا تھا۔ تو الحمدللہ اسی کی مناسبت سے، جیسا کہ شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ حسن اخلاق سے متعلق مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں، کیونکہ یہ آج ایسا موضوع ہے حسن اخلاق کہ اس چیز کو جتنی زیادہ ہمارے اپنے دین میں اہمیت دی گئی ہے، ہم لوگ اتنا ہی اس سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ ہمارے اپنے دین کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں، جس میں عقائد ایک طرف، عبادات ایک طرف، جی معاملات کی باتیں ایک طرف ہیں، تو وہیں اخلاقیات پر بھی ہمیں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اسلام کا تعارف کراتے ہوئے اگر کوئی حسن اخلاق کو چھوڑ دے تو وہ صحیح معنوں میں اسلام کا تعارف ہی نہیں ہوا۔ اگر کوئی اسلام کو حسن اخلاق سے بھی تعبیر کر دے تو بالکل صحیح بات ہوگی۔ اتنی زیادہ حسن اخلاق سے متعلق ہمارے اپنے دین میں بہت زیادہ زور دیا گیا، بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آدمی جب عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اس کا اپنا، اس کے یعنی کہ اپنے من کی بات ہوتی ہے، اس کے اپنے دل میں وہ چیز ہوتی ہے۔ عبادتیں بھی کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن اخلاق ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہو تو کم سے کم مد مقابل کوئی ایک تو ہونا ہی چاہیے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار ہوا کرتا ہے، خود اپنے آپ میں کوئی حسن اخلاق کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا ہے۔ حسن اخلاق اس کے ظاہر ہونا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے ہوا کریں گے۔ تو اس لیے ہمارے اپنے دین میں اس پہلو سے، حسن اخلاق سے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام مجسم اخلاق تھے، سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی آپ کے حق میں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی یقیناً آپ بہت ہی اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ بلکہ قدم قدم پر آپ کی اتنی مثالیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھتے ہیں
بار بار اس پر جو نا ہم کو ابھارا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کریں کہ اس میں ہر پہلو سے ہمیں باتیں ملتی ہیں، پیاری پیاری باتیں اور آپ کی سنتیں ہم کو ملتی ہیں. تو وہیں حسن اخلاق آپ جو ہے کیسے کیسے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے دیگر اور رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسے آپ کا تعامل ہوتا تھا، ساری چیزیں سیرت نے محفوظ کر رکھی ہیں. تو ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر حسن اخلاق کا مظاہرہ آپ کیا کرتے تھے اور آپ کی تربیت میں رہنے والے صحابہ بالکل آپ کی دیکھا دیکھی برابر آپ کی ایک ایک چیز کی پیروی کرنے والے وہ صحابہ، تو ان لوگوں کا بھی یہی حال جو نہ ہوا کرتا تھا. اسی وجہ سے جہاں کہیں بھی ہمارے اپنے صحابہ جایا کرتے اور نئی جگہ جا کر بھی ہمارے اپنے دین کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے، لوگوں کو کچھ زبانی دعوت نہیں دیتے، صرف اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اس طرح سے پیش آتے کہ لوگ خود ان کو پوچھنے پر مجبور ہو جاتے کہ بھئی آخر آپ لوگ کون ہیں اور آپ کس چیز کو ماننے والے ہیں. تو یہ حسن اخلاق اپنی جگہ پر بالکل خاموش دعوت ہوتی ہے. ایک ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی، ایک ایک آدمی کے ساتھ بھی جب آپ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ وہ اس کے لیے ایک خاموش سی دعوت ہو جاتی ہے کہ بھئی آخر یہ آدمی جس کے ساتھ میں نے اتنا برا سلوک کیا اور یہ میرے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، میں نے اس کو گالیاں دی مگر وہ مجھے دعائیں دے رہا ہے، جی میں نے اس پر جو نا پتھر مارا اور وہ مجھ پر پھول نچھاور کر رہا ہے. یہ جو نا حسن اخلاق ہوتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے سب کے ساتھ معافی کا معاملہ کر کے، درگزر کر کے، برداشت کر کے آدمی جب آگے بڑھتا ہے تو وہ چیز اسے خود بخود دعوت دینے والی ہوتی ہے. اسی وجہ سے خود اللہ رب العالمین ہمیں اسی کی جو نا بات بتا رہے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اچھائی کے ذریعے ہر معاملے کو ٹالیے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو آپ بھلائی کے ذریعے ٹالیے. کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ وہ آدمی جس کے اور آپ کے درمیان 36 کا آنکڑا کبھی نہیں بنتی، ہمیشہ دشمنی کرتے رہتا ہے، ایسا آدمی بھی آپ کے حسن اخلاق اور اچھے برتاؤ کی وجہ سے کیا بن جائے گا؟ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ آپ کا وہ بڑا جگری دوست ہے، اس طرح سے بن جائے گا. یہ صرف کس کا کمال؟ حسن اخلاق کا کمال ہے. تو یہ حسن اخلاق جس کو اپنانے کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ حسن اخلاق کی اتنی جو نک فضیلتیں ہم کو بتائی گئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، کہ آپ ایک حدیث میں بتاتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ. میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کی، اور وہ بھی کہاں؟ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں، مقام میں. کس آدمی کے لیے؟ آپ نے فرمایا اس آدمی کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں. حسن اخلاق جس کے ہوں تو ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی جو اس کو میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں. اور ایک حدیث میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ ان کو وزن کیا جائے گا.
تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میزان میں ترازو جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اس میں سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ ہمارے اپنے حسن اخلاق ہی ہوں گے. حسن اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی چیز کل قیامت کے دن ترازو میں اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی. اتنی پیاری پیاری تعلیمات ہمیں جب دی گئی ہیں تو پھر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ وغیرہ کے اندر بہت ساری برائیاں، بے حیائیاں، فحاشی، عریانیت سب کچھ ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی کچھ اخلاقی ایسی اچھائیاں بھی آج بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ آج بھی وہاں سے لوٹ کر آنے والے باقاعدہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے اندر آج بھی امانت داری ہے، ان کے اندر آج بھی ایک دوسرے کو احترام کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، سچ بولتے ہیں، معاملے میں کبھی جو ہے گھپلا نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں کس کی خوبیاں تھیں میرے بھائی؟ یہ سب ہمارے اپنے دین نے ہم کو سکھائے تھے. ہمیں بتایا گیا کہ ہر چیز میں آپ کو جو ہے کہ حسن اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں عام طور پر ہم کو ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ صدقہ اور خیرات کا مطلب پیسہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، لیکن کتنے ایسے کام ہمیں صدقہ کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ آپ اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لے تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے صدقے کا. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. جی کہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر مل لیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اپنے ڈول میں سے کسی اور کا ڈول آپ بھر دیں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. کسی کو راستہ دکھا دیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اچھی بات کر لیں کسی سے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. تو یہ سب ایسے صدقے کے نام پر جتنی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں ان سب میں آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو ایک ہی چیز جو مشترک نظر آئے گی، ان سب کا تعلق حسن اخلاق سے ہی ہے. یعنی اپنے بھائی سے اچھے طریقے سے مسکرا کر پیش آنا حسن اخلاق ہے. جی میری اپنی ضرورت کے مقابلے میں کسی اور کی ضرورت کو مقدم کر دوں، اسے آگے بڑھا دوں، اس کی مدد کر دوں، یہ بھی حسن اخلاق ہے. اچھی بات کر دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، یہ سب حسن اخلاق سے ہی متعلق باتیں ہیں. ایسی کتنی باتیں ہیں جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب جو کیا ہیں صدقہ ہے، اور وہ سب حسن اخلاق سے متعلق باتیں ہی آپ کو نظر آئیں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی فہرست کوئی گنا ہی نہیں سکتا ہے. سب سے اعلیٰ اخلاق جس کا آپ نے مظاہرہ کیا، جی پوری تاریخ جانتی ہے، دنیا کی یہ تاریخ، کہ آپ کے وہ دشمنان جنہوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا تھا مکے میں، جی اتنا تنگ کیا، اتنی تکلیفیں دی کہ آخر مکہ شہر جو آپ کو بے تحاشا محبوب تھا اسے چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کر دیا. مکے سے باہر نکل کر آپ مکے کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ اے مکہ، تو میرے نزدیک روئے زمین پہ سب سے زیادہ پسندیدہ شہر ہے. اگر تجھ میں بسنے والوں نے مجھے یہاں سے نکالا نہ ہوتا میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا. اتنی آپ کو محبت تھی مکے سے، مگر دشمنوں نے آپ کا وہاں جینا اتنا تنگ کر دیا تھا، اتنی تکلیفیں دی کہ آپ کے صحابہ بھی ہجرت کیے، حتیٰ کہ آپ بھی وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے. تو اس وقت جب کہ ان مکے والوں پر آپ کو پوری قدرت حاصل ہو گئی تھی، پوری طریقے سے وہ آپ کے رحم و کرم پر تھے، اس وقت آپ نے دیکھیے کتنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے العفو بعد المقدرہ. آدمی کسی کو معاف جو کرتا ہے، کب معاف کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ جب مجھے انتقام لینے کی پوری قدرت اور قوت ہو، اس کے باوجود اگر میں معاف کر دوں تو یہ معاف کرنا ہی سب سے اونچی چیز ہوتی ہے. وہی حال اس وقت سارے کفار مکہ کا تھا کہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا تصور کرتے ہو کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟
تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں جی، بڑے مہربان آپ ہیں. تو بس آپ کا جی وہ جملہ تاریخی جملہ نکلتا ہے. فرماتے ہیں کہ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہہ کر آپ سارے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم میں سے کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، جاؤ تم پر آج کوئی ملامت بھی نہیں کر رہا ہوں. ایسی کیا ہے مظاہرہ ایسا آپ نے حسن اخلاق کا کیا کہ بس اسی کے بعد دھڑا دھڑ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ حسن اخلاق اپنی جگہ پر بہت اہم، ہمارے اپنے دین کا یہ اتنا اہم حصہ کہ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان، ہمارے عقیدے صحیح ہوں گے، ہماری اپنی عبادتیں صحیح ہوں گی، مگر جب معاملے کی بات آتی ہے، حسن معاملے کی بات آتی ہے، حسن اخلاق کی بات آتی ہے، تو وہاں ہم میں سے بہت سارے پیچھے نظر آتے ہیں. حالانکہ اس میدان میں مسلمانوں کو جیسے ہونا چاہیے ویسے اگر وہ ہو جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہمارے اپنے ملک کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا. ہمارے اپنے حسن اخلاق کو جس طرح سے جی مسلمانوں کو اپنانا چاہیے ویسے اگر ہم اپنا لیں، ہمارے اپنے دین کی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، تو پھر یہی چیز ہمارا اپنا معاملہ دوسروں پر ایسا ریفلیکٹ کرے گا، ایسا اس کا اثر ہوگا کہ دوسرے بہت سارے لوگ کیا واقعی یہی دین ہے؟ جی آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہمیں معلوم ہوئی تو اس کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہوئے. لیکن آج کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں نظر آتا ہے کہ میں مسلمانوں کے درمیان میں رہا، مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر میں اسلام میں داخل ہوا. یہ کہنے والے بالکل بھی نظر نہیں آتے. کتنے افسوس کی بات ہے یہ، جبکہ ماضی میں اسلام کو پڑھانے کرنے کے لیے کتابیں نہیں تھیں، اسلام کی تعلیمات کوئی لکھی اکھی نہیں تھیں. جو بھی اسلام میں داخل ہوتے تھے سب مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر کہ مسلمان کیسے ہیں، مسلمانوں کا برتاؤ کیسا ہے، ان کی امانت داری، ان کی سچائی اور ان کی یہ خوبیاں، ان کی یہ اچھائیاں، یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. لیکن آج اسلام میں داخل ہونے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو بس اسلام کو پڑھا، اسلام کی خوبیاں ہمیں معلوم ہوئی تو ہم نے اس دین کو اپنایا. بلکہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ میں نے اسلام کو پہلے پڑھ لیا اور مسلمانوں کو بعد میں دیکھا. اگر میں اسلام کو پڑھنے سے پہلے مسلمانوں سے میرا اپنا تعلق ہوتا، مسلمانوں کو دیکھ لیا ہوتا تو میں شاید اسلام کو پڑھتا بھی نہیں. کیونکہ مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام والے کہتے ہیں ان کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ یہ اسلام سے کتنے دور ہیں. اگر یہی اسلام ہوتا تو میں اسلام کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں نے اسلام پہلے پڑھ لیا اور بعد میں مسلمانوں کی حالت یہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. ایسے بھی بہت سارے نو مسلم جو اسلام لائے انہوں نے اعتراف کیا ہے میرے بھائیوں. تو اب یہ حسن اخلاق ہمیں کس کے ساتھ اپنانا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. الناس سارے لوگوں کے ساتھ، جی آپ کے اپنے ہوں، غیر ہوں، رشتہ دار ہوں یا آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، سب کے ساتھ بندوں کو حسن اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے بندے بھی معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ تو حسن اخلاق سے پیش آنے میں پیش ہوتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن خود جب اپنے گھر کی باری آتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو یہاں بالکل بھی حسن اخلاق
دور سے دور تک بھی جو ہے نظر نہیں آتے. خاص کر کتنے ایسے مرد ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ اپنا بہت اچھا برتاؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی بیوی بچے جو کہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس کے حسن سلوک کے، مگر ایسے ہی بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ انتہائی گیا گزرا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریت کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کہا، یعنی کہ سب سے بہتر بول کے، کس کی سرٹیفکیٹ ہے میرے بھائی؟ کسی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ یا کہیں اور کی سرٹیفکیٹ آپ لے کر آ کے بتا دیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، کہ مجھے فلاں یونیورسٹی نے یہ سرٹیفکیٹ دی ہے، قابل قبول نہیں ہے. کون آپ کو سرٹیفکیٹ دے کہ آپ سب سے بہتر ہیں؟ آپ نے کیا بتایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ آپ کے اپنے بند کمرے میں آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اگر آپ کو حسن اخلاق کی سرٹیفکیٹ دے اور بتائیں کہ میرا شوہر بہترین انسان ہے، تو وہی سب سے بہتر انسان ہے. ورنہ کتنے ایسے مرد جو بند کمرے میں کیا کر سکتا ہوں میں، کیا کر سمجھتا ہے کہ مجھے پوری قوت حاصل ہے، پوری قدرت حاصل ہے، میں جیسے چاہے معاملہ کر لوں. اسے نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کہاں سے، کیسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہو سکتا ہے، کہاں دور جا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے. تو یہ جب بھول جاتا ہے آدمی، تبھی وہ اپنی جو ہے کیا ہے شراست پر اتر آتا ہے کہ بند کمرے میں اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا یا بچوں پر روب جمانا، بند اپنے گھر میں سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں پورا مجھ کو اختیار ہے، میں جیسے چاہے جس کے ساتھ جو معاملہ کروں، کون مجھ کو دیکھنے والا، کون مجھ سے پوچھنے والا؟ اللہ رب العالمین اسے دیکھ بھی رہا ہے اور کل اس سے وہ سوال بھی کرے گا کہ میں نے تیرے ماتحت تیری بیوی بچوں کو رکھا تو ان کے ساتھ تیرا اپنا سلوک کیسا تھا؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ تو خالق الناس بخلق حسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہاں بندے سارے لوگوں کے ساتھ، یہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی تھی، جو بھی صحابہ باہر وغیرہ نکل کر جاتے تو ان کو جناب آپ تقوی کی بھی وصیت کرتے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بستی میں رہتا ہے، چونکہ اپنے لوگ ہیں جان پہچان کے، لوگوں کے سامنے میں غلط نہیں کروں گا، اگر میں کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، ڈر کے اپنے آپ کو بڑا نیک پارسا جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب کسی ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو کوئی پہچاننے والا نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شیطان سے بھی آگے بڑھ سکتا ہوں. یہ جو ہے انسان کی فطرت. تو اسی لیے آپ کی یہ وصیت ہوتی تھی کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، دوسری نصیحت آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان ہونے کے ناطے بشریت کے تقاضے سے اگر تم سے غلطی ہو بھی گئی تو غلطی کے پیچھے نیکی کر لو کہ نیکی تمہاری اس غلطی کو مٹا دے گی. اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، کھا جاتی ہیں. تیسری وصیت آپ کی یہ ہوتی تھی وخالق الناس بخلق حسن، جہاں بھی جا رہے ہوں آپ کے پاس اپنے ملیں گے غیر ملیں گے جو بھی ہوں گے، بہرحال سب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. کیونکہ جب آدمی حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی خسارے سے دوچار ہونے جا رہے ہوں، آپ کا کوئی نقصان ہونے والا ہو، تو ہر کوئی دوڑ دوڑ کے آ کے آپ کو بتائے گا ارے آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس میں تو خسارہ ہے، آپ یہ معاملہ مت کیجئے، ایسا مت کیجئے کہ اس کے پیچھے آپ کا نقصان ہوگا. لیکن وہی اگر آدمی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کا ہو جی، تو ایسی صورت میں کوئی بھی آدمی اگر آپ کا کچھ بڑے سے بڑا خسارہ دنیا کا چھوڑیے دین کا بھی اور آخرت کا بھی ہو رہا ہو، کوئی آگے بڑھ کر نہیں آئے گا. وہ بولے گا کہ اس کو تو مرنے دو، وہ تو اتنا بدترین انسان ہے، اتنا گھٹیا اور اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کو تو ایسے ہی خسارے سے دوچار ہونے دو. تو یہ حسن اخلاق کے اپنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ خود دوڑ دوڑ کے آ کے آپ کو آخرت سے پہلے دنیا کا بھی کوئی خسارہ اور نقصان ہونے جا رہا ہو تو اس سے بچانے کی کوشش کریں گے.
تو بہرحال یہ حسن اخلاق اتنا وسیع پہلو ہے اور اتنا موضوع اور اتنی اس کے اندر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ آج ابھی بات مجھے معلوم ہوئی کہ آپ لوگوں کو کہیں اور بھی جانا ہے، تو میں اپنی یہی گفتگو اسی پر سمیٹ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو خاص کر اس دور میں جب کہ ہمارے اپنے ملک کے حالات آئے دن بدلتے چلے جا رہے ہیں، سب مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین حسن اخلاق کو بھی اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پر خود بھی حسن اخلاق کا پیکر بنے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بنائے، تاکہ آئندہ بھی چل کر یہ بچے بھی جب اسی طرح سے جس گھر میں جیسے پروان چڑھیں گے بچے، اور اس کا ہی کیا ہے ریفلیکشن باہر بھی نظر آئے گا۔ تو جن جن کے ساتھ وہ ملیں گے کریں گے ان سب پر جب اپنا عکس پڑے گا تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے، اللہ تعالی ہمارے اپنے حالات ضرور بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آج ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس وجہ سے آج ہم کو کیا دنیا ٹھکراتی ہے اور ذلیل کر رہی ہے، لیکن جب ہم ہمارے اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں گے اور اپنے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے لگ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا پروردگار ہمارے اپنے حالات بھی ضرور بہتر بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہوئے میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تحمل کے ساتھ بالکل صبر کے ساتھ میری یہ باتیں آپ نے سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔